الله يوم خلق السماوات والأرض صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستوں، ماہ رجب کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہر، مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے۔ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ فرمایا منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے محترم احترام والے۔ کب سے احترام والے؟ فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے یہ کائنات سجائی ہے، جس دن سے کائنات کا نظام سجا ہے، یہ کائنات بنی ہے۔ فرمایا اس دن سے یہ 4 مہینے محترم۔ کون کون سے مہینے؟ ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، محرم الحرام کا مہینہ، اور 4 نمبر پر رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے محترم۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ رجب کا مہینہ۔ زمانے جاہلیت کے اندر، اسلام سے پہلے، کافر اس مہینے میں لڑا نہیں کرتا۔ ان کا کوئی دشمن ان کے پاس سے گزرتا وہ اسے کچھ نہیں کہتے، کہتے یہ محترم مہینہ، احترام والا مہینہ۔ اس مہینے کے اندر صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 22 رجب کو۔ میں مختصر سے وقت کے اندر خلاصہ ایک نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کون ہے اور میرے نبی کا ان سے کیسے گہرا تعلق ہے، اور عوامی اعتراضات جو لوگوں نے پہنائے ان کے جوابات مختصر سے وقت ہے۔ دیکھیے، ایک بنو ہاشم ہے اور ایک بنو امیہ ہے، یہ 2 بڑے خاندان ہیں۔ یہ 2 بڑے خاندان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم سے ہے، حضرت امیر معاویہ کا تعلق بنو امیہ خاندان سے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاندان سے دشمنی۔ اب میں آپ کو ذرا بتاتا چلوں کہ میرے نبی علیہ السلام کی بنو امیہ خاندان سے کتنی محبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 4 بیٹیاں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب کا نکاح بنو امیہ خاندان سے تعلق رکھنے والے شخص حضرت ابو العاص کے نکاح میں۔ خاندان بنو امیہ ہے، وہ خاندان ہے کہ جس خاندان سے حضرت امیر معاویہ کا تعلق رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی اسے اپنی بیٹی دے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان دونوں کا نکاح اللہ کے نبی کرا رہے کس بنو امیہ خاندان سے تعلق رکھنے والے شخص حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ان کا تعلق بھی بنو امیہ خاندان سے، اس خاندان سے کہ جس خاندان سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں میرے نبی کی محبت اس خاندان سے کتنی۔ آپ مجھے بتائیں، آپ میں سے کوئی والد اپنی بیٹی اپنے دشمن خاندان میں دیتا؟ جس خاندان سے آپ کی دشمنی ہو، کیا آپ اپنی بیٹی اسے نکاح میں دیں؟ تو میرے نبی اپنے جگر کے گوشوں کو کیوں دشمنوں کے نکاح میں دے سکتے؟ پتہ چلا میرے نبی کی اس خاندان سے بڑی ہے۔ آپ کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ نے بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ 3 بیٹیاں آپ نے بنو امیہ خاندان کو دی ہیں، 1 بیٹی آپ نے بنو ہاشم کو دی ہے۔ پتہ چلا میرے نبی کی اس خاندان سے بڑی محبت، اور یہ محبت یہاں رکتی نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد کا نام ابو سفیان، اور ابو سفیان کی ایک
اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی ہے، بعد میں اسلام لائے، یہ بھی تو مسلمانوں کے خلاف احد اور بدر میں لڑے۔ صرف آپ کو حضرت امیر معاویہ کے والد ابو سفیان نظر آتے ہیں، آپ کو عقیل نظر نہیں آتا، دونوں صحابی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو سفیان کے بارے میں لوگوں نے غلط مشہور کیا کہ انہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا، انہوں نے اسلام ظاہر کیوں نہیں کیا؟ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام ظاہر کیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر یعنی 6 ہجری اور بعض میں 7، لہٰذا ہم 7 کو لیتے ہیں، چل اس 7 میں حضرت ابو سفیان اسلام لائے ہیں۔ اس سے کا روایت فتح مکہ کے موقع پر اسلام کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایسے کو نہ سمجھتے تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضرت عباس اسلام لاتے بدر کے موقع پر، ظاہر فتح مکہ کے موقع پر کرتے ہیں۔ آپ کا اعتراض حضرت عباس پر نہیں ہے، آپ کا اعتراض حضرت ابو سفیان پر ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ آپ کا اعتراض عقیل پر نہیں ہے، حضرت ابو سفیان پر ہے، آپ کا اعتراض عباس پر نہیں ہے، حضرت ابو سفیان پر ہے۔ یہ فرق کیوں پیدا کرتے ہیں؟ میرے دوستوں، صحابہ کے درمیان آپس میں محبتیں تھیں اور یہی ابو سفیان ہے اسلام لاتے میرے نبی اعلان کرتے، فرمایا جو مسجد حرام میں داخل ہوگا اسے امن ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے گا اسے امن ہے، کہا جو قتال نہیں کرے گا، لڑے گا نہیں، اسے امن ہے۔ اور میرے نبی اعلان کرتے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا فرمایا اسے بھی امن ہے۔ آپ اندازہ کریں میرے نبی کی بنو امیہ خاندان سے، حضرت امیر معاویہ سے، حضرت ابو سفیان سے کتنی محبتیں اور لوگ نفرتوں کو پھیلا۔ میرے دوستوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف لوگوں نے نفرتیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ نام کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، ترجمہ غلط ہے۔ حضرت امیر معاویہ نام کے صحیح تراجم بھی ہیں، غلط بھی ہیں، آپ غلط لیتے کیوں ہیں؟ ان سے ایک سوال ہے، حضرت جعفر حضرت علی کے بھائی، حضرت جعفر کے نام کے 3 غلط معنی ہیں، ایک صحیح معنی ہے، آپ وہاں پر نہیں کہتے کہ جعفر کا معنی غلط ہے، آپ صرف حضرت معاویہ کے نام پر کہتے ہیں کہ معنی غلط ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہم یہاں سے سوچیں، میرے نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ ہے، آپ صحابی کا نام سنتے ہیں، نام پسند نہیں ہے، نام ٹھیک نہیں ہے، آپ تبدیل فرماتے ہیں۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ کا نام تبدیل نہیں کیا، میرے نبی خود عربی ہے، خود عربی ہے، قرآن عربی زبان میں میرے نبی پر اترا ہے، میرے نبی حضرت امیر معاویہ کا نام تبدیل نہیں کرتے، اور آپ 1400 سال بعد آ کر کہتے ہیں کہ معاویہ کا ترجمہ غلط ہے۔ ترجمے آپ غلط ترجمہ لیتے کیوں ہیں؟ آپ صرف غلط ترجمہ معاویہ کے نام کا لیتے ہیں، جعفر کے نام کا نہیں لیتے۔ دونوں صحابی رسول ہیں، دونوں قابل احترام ہیں، لیکن یہ فرق کیوں؟ ہم یہ فرق کرنا یہ علامت ہے کہ ہمارے دل میں بغض ہے۔ میرے دوستو، ہم صحابہ کے درمیان محبتیں، دیکھیں صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں اعلان کیے کہ تمام صحابہ جنت ہیں، صحابہ کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیے۔ اب کسی کا باپ بھی صحابہ کو جنت سے باہر نہیں کر سکتا، لیکن صحابہ کے خلاف بولنے والا اپنے ایمان کا زیادہ ضرور کرے گا، اپنے ایمان کا زیادہ ضرور کرے گا۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ایک یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معاویہ شادی نہ کرو، تم شادی کرو گے بیٹا پیدا ہوگا یزید، وہ میرے اہل بیت کو قتل کر دے گا۔ حضرت امیر معاویہ نے شادی نہ کی، زمانہ گزرتا کہ بیمار ہو گئے، طبیبوں نے کہا کہ معاویہ اگر شادی نہیں کرو گے تو جان چلی جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ نے شادی کر لی، بیٹا یزید پیدا ہوا، اس نے اہل بیت کا خون بہایا۔ یہ روایت بالکل من گڑت ہے، کسی مستند کتاب کے اندر یہ بات نہیں ہے، اور کوئی یہ بات کسی بھی مستند کتاب سے ثابت نہیں کر سکتا، بالکل من گڑت بات لوگوں کو پھیلائی ہوئی ہے، 100% غلط بات ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، یہ احساس کافی، دیگر احساسات کی ضرورت
اس میں عبادات ہم کریں۔ اس مہینے کی 22 تاریخ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ 22 رجب کو لوگ کنڈوں کے نام حلوے بانٹتے، مٹھائیاں بانٹتے، اسے کنڈا کہتے، کنڈوں کے نام۔ دیکھیے یہ کنڈوں کی کوئی ایسی نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں، آپ بالکل یہ کنڈے شنڈے نہ کریں، یہ ٹھیک نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ کنڈے وغیرہ حلوے 22 رجب کو اس لیے بانٹتے ہیں کہ اس دن امام جعفر کی پیدائش ہوئی ہے، ہم اس کی خوشی کے اندر 22 رجب کو کنڈوں کے نام سے حلوے وغیرہ بانٹتے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ڈال دی گئی ہے۔ حضرت امام جعفر کی پیدائش 80 ہجری رمضان المبارک میں ہوئی، رجب میں نہیں ہوئی، رمضان میں ہوئی ہے۔ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے، اور رافضیوں نے حضرت امیر معاویہ کی وفات پر خوشی منانے کے لیے انہوں نے غلط سلط باتیں 22 رجب کے بارے میں مشہور کر دی ہے۔ جس دن صحابی رسول کے انتقال ہو اس دن میں مٹھائیاں بانٹوں، خوشیاں تقسیم کروں، اور میں اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھوں، تو بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ تو ہم اس سے ضرور بچیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو